الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ روز قیامت ہر کسی سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ یہ چیز بھی نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ چنانچہ کائنات کے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو کامیاب و کامران ہوگا اور اپنے مقصد کو پا لے گا، اور اگر نماز خراب نکلی، خلاف سنت پڑی، تو وہ ناکام ہوگا اور خسارے میں رہے گا۔ یعنی سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو اگلے معاملات جو ہے ان میں بھی آسانی ہوگی، اور اگر نماز ہی نہ پڑھی، نماز دنیا میں رہ کے پڑھی نہیں، اور اگر پڑھی بھی تو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھی، تو پھر اگلے معاملات کا کیا ہوگا؟ نماز تمام مشکلات کا حل ہے۔ یقین کریں محترم ناظرین، نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پکا نمازی بنائیں۔ یقین کریں آپ 2 دن جو ہے وہ نماز پڑھیں، دل نہ بھی کرے تو پڑھیں، اللہ آپ کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے گا۔ پھر آپ نماز کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جب تک آپ نماز ادا نہیں کر لیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور جب آپ نمازی پکے بن جائیں گے تو پھر آپ کو ذہنی سکون اور دنیاوی مشکلوں اور ٹینشنوں سے اللہ نکال دے گا، اور اس کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ آپ کو دنیاوی کاموں میں اتنا الجھا دے گا کہ آپ کو نماز کی فکر ہی نہیں رہے گی، آپ نماز کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ مشکل حالات میں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ مددگار بن جائے تو پھر کیا مجال ہے کہ کوئی مشکل باقی رہ جائے۔ امام اعظم محبوب سبحانی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر، یعنی توجہ اور دل جمعی سے میری عبادت کرو، میں تیرے سینے کو جو ہے توانگری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور تیری مفلسی ختم نہیں کروں گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے رب نے فرمایا کہ میرے بندے اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کر، میری عبادت کے لیے فارغ کر، تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنی بنا دوں گا، اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا اور تیرا ساتھ دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو دنیاوی کاموں میں ایسا الجھاؤں گا اور پھر بھی تیری مفلسی ختم نہیں ہوگی۔ ایسا تو دنیاوی کاموں میں پڑے گا کہ ہر وقت کام بھی کرے گا، پیسہ بھی بہت کمائے گا، پھر بھی تو مفلس رہے گا، پھر بھی پریشان حال رہے گا۔
تو محترم ناظرین، آپ دنیا میں چیک کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا کاروباری بندہ جو ہے وہ نمازی ضرور ہوگا، بڑا بزنس مین جو ہوگا وہ نمازی بڑا ہوگا۔ تو وہ اللہ کی مدد شامل ہے اس میں کہ وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، اللہ کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ سارے کاموں میں اس کا مددگار ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے آپ لوگ دیکھ لیں جو سارا دن بھاگے پھرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں، اور مفلس ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، پریشان ہیں، اتنا پیسہ کما کے بھی وہ پریشان ہیں۔ ہادی کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلم شخص کو سب سے پہلے نماز کی تعلیم دیا کرتے۔ چنانچہ ابو مالک اشجعی اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمان ہونے والے شخص کو سب سے پہلے نماز کی تعلیم دیتے تھے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ اس کو دنیا میں کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، نماز کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے، اس لیے کہ مرد اپنے اہل خانہ کے بارے میں مسئول ہے، یعنی ذمہ دار ہے۔ مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے، لہذا اس آیا کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ جو مرد اپنے خود ہی نہیں پڑھتا وہ اپنے گھر والوں کو کیا کہے گا؟ خود جو ہے نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو جو ہے اس کی تلقین کریں، اس کو نصیحت کریں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص رات کو بیدار ہو، نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے تو وہ رحمت الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی اہلیہ کو بھی جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے، پس اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو محترم ناظرین، آپ خود بھی جو ہے نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو جو ہے اپنے نماز کے لیے نماز کی پابندی کروائیں۔ یہ آپ سے پوچھا جائے گا
اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور اپنے گھر والوں کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ ان کو، کیونکہ آپ اپنے گھر کے جو ہیں حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔